شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو ہمارے چینل آن لائن دین پر خوش آمدید۔ حاشیہ رمضان کے پروگرام سے آپ سن رہے ہیں مہتاب احمد کو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آپ مطلع رہیں۔ اس ویڈیو پر کمنٹس کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کی بدولت زیادہ سے زیادہ لوگ اس خوبصورت پروگرام کو اپنا سکیں اور اس کا حصہ بن سکیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں اپنا ضرور سوال ٹائپ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی پیغام دینا ہے یا کوئی مشورہ دینا ہے تو کمنٹس میں لازمی ٹائپ کریں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اعتکاف مینجمنٹ ورکشاپ، یعنی وہ حضرات جنہوں نے اعتکاف کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ اپنی مسجد میں یا عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، تو یہ آج کا سیشن ان کے لیے خاص طور پر ہے، جس کے اندر ان کو بتایا جائے گا کہ ان کا جو اعتکاف ہے وہ کس طرح ایک مفید اور بہتر اور ایک اچھا اعتکاف ثابت ہو سکتا ہے۔ تو فضائل تو پہلے بھی میں نے ایک ورکشاپ کے اندر ذکر کیے تھے، تو صرف ایک روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مروی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجری له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی نیکیوں سے محروم رہا تو باہر کی جو نیکیاں جو مسجد کے باہر کرنی چاہیے تھیں اس کو اور نہیں کر پا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقبول نیکیوں کا اور مکمل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ورکشاپ کی طرف۔ تو آج کی جو ورکشاپ اعتکاف مینجمنٹ ورکشاپ ہے اور یہ معتکفین اور معتکفات، یعنی وہ حضرات جو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ رکھتی ہیں، تو ان کے لیے یہ اعتکاف مینجمنٹ ورکشاپ قائم کی گئی ہے۔ تو چلتے ہیں آگے۔ یہ جو رمضان المبارک کے اندر اعتکاف ہوتا ہے یہ اعتکاف سنت ہوتا ہے۔ اعتکاف جو واجب ہے اس کا ذکر پہلے میں نے کر دیا تھا، ایک مثلا کسی نے نظر مان لی یا اسی طرح کسی نے اپنے اوپر فرض کر لیا تو وہ اعتکاف واجبی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں اور نماز کے لیے جاتے ہیں اور وہاں اگر نیت کر لیں اعتکاف کی تو وہ ایک نفل اعتکاف ہوگا۔ تو رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہے اس کو اعتکاف سنت کہا جاتا ہے۔ اس کی نیت یوں کریں گے، نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف۔ اگر کسی آدمی کو اردو میں نہیں آ رہی تو وہ عربی میں وہ نہیں کر پا رہا یا عربی الفاظ اس کو یاد نہیں آ رہے تو وہ اردو میں بھی کر سکتا ہے، اس کی نیت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ہم نے جو ہمارے پاس ہیں 10 دن، ان 10 دنوں کو اندر ہم نے 4 چیزوں کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا ہے اور 4 چیزوں پر
फोकस करना है। उनमें सबसे पहले है हमारे मामूलात। हमारे मामूलात यानी हमारे रोज़ की रूटीन क्या होगी, उस लिहाज से हम मामूलात को डिवाइड करेंगे और उनको तकसीम करेंगे और 10 दिनों के अंदर हमारे क्या मामूलात होने चाहिए उनको ज़िक्र फरमाएंगे इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद है मकसद कि एतकाफ़ का हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारे जहन में क्या है, हम क्या जहन में रख कर एतकाफ़ बैठ रहे हैं। तीसरे नंबर पर है बेहतरी कि हम एक ऐसे माहौल के अंदर जा रहे हैं कि जो दुनिया से कट कर, जो दुनिया से अलग थलग 10 दिन रहेंगे, तो उस 10 दिनों के अंदर और इस एक माहौल के अंदर हम अपनी दीनी लिहाज से कितनी बेहतरी ला रहे हैं, कितनी बेहतरी ला चुके हैं, इसके बारे में इंशाअल्लाह बताया जाएगा। और उसके बाद है चौथे नंबर पर एहतिसाब कि जब हम अपने तमाम चीज़ों का, अपने मामूलात का, अपने मकसद का, अपनी बेहतरी का एहतिसाब करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा एतकाफ़ एक मुफीद एतकाफ़ साबित होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो उस मामूलात में चलते हैं। तो सबसे पहले हम खाने का मामूल देखते हैं। खाने के मामूल के अंदर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोई ज़्यादा हेवी चीज़ें ना खाएं, कोई ज़्यादा ड्रिंक्स या इस तरह की चीज़ें ना पिएं, ताकि हमारी सेहत बरकरार रहे। और बहुत ज़्यादा खाना पीना भी ना करें और बहुत ज़्यादा कम खाना पीना भी ना करें, ताकि हमारी सेहत किसी लिहाज से डैमेज ना हो। फिर दूसरे नंबर पर है कि हम नींद का ख्याल रखें कि ना हम जो है बहुत ज़्यादा सोएं और ना इतना कम सोएं कि हमें हर वक्त नींद का गलबा रहे और नींद का खुमार हर वक्त चढ़ा रहे। यानी हम जो है इस वक्त को जो अल्लाह के लिए हमने 10 दिन ख़ास कर लिए हैं, तो इसके अंदर हम अपने नींद का ख्याल रखें, लेकिन नींद जो है एक वक़्त के लिए करें, ख़ास वक़्त के लिए मुतय्यन कर दें कि इस वक़्त मैंने सोना। फिर उसके बाद है तीसरे नंबर पर सफाई सुथराई का ख्याल रखें। सफाई सुथराई का ख्याल रखने का मतलब ये है कि हम कपड़े साफ़ सुथरे पहने, हम अपने दांतों को साफ़ रखें, हम चेहरे को साफ़ रखें। इसी तरह जो हम मस्जिद के अंदर रह रहे हैं तो मस्जिद की सफाई का ख्याल रखें। और इसी तरह जो हमारी जगह है जहाँ पर हम एतकाफ़ बैठे हुए हैं, उस जगह को भी ख़ास ख्याल रखें और उसकी सफाई का एहतमाम करें। इसी तरह वहाँ ज़ाहिर मस्जिद के अंदर हमारा सोना होता है, मस्जिद के अंदर हमारा खाना पीना होता है, तो कुछ न कुछ वहाँ खाने के ज़र्रे गिर गए या कुछ और चीज़ गिर गई तो उसको फ़ौरन साफ़ करें और मस्जिद के अंदर खुसूसन सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसका एहतमाम बहुत ज़्यादा करें। चौथे नंबर पर है कि अगर हमें कोई तकलीफ़ हो गई या हम बीमार हो गए तो दवा का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी सेहत जो है वो ख़राब होगी। और दवा का इस्तेमाल करना ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो ये 4 चीज़ें हम खाने के मामूल के अंदर, ये 4 चीज़ें इनका ख्याल रखेंगे। फिर इसके बाद है हमारे दूसरे मामूलात, जो तालीम का मामूल है, उसके अंदर जो हम कोशिश करें कि हम तफसीरुल कुरान पढ़ें। इसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू का आसान तर्जुमा कुरान बहुत ज़्यादा मुफीद है कि उसका तर्जुमा और वहाँ पर हल्की फुल्की तशरीह है, तो वो लाजमी आप कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक के इस एतकाफ़ के अंदर इन 10 दिनों के अंदर कुछ न कुछ लाजमी वहाँ से याद करें और कुछ न कुछ लाजमी वहाँ से मुताला करें। इससे ये होगा कि कुरान फ़हमी
کا جو ہے ذوق آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور قرآن پڑھنے کا جو سمجھنے کے بعد قرآن پڑھنے کا جو لطف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ الگ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رسول سیرت کو پڑھیں، اور اس کے اندر بھی بے شمار کتابیں ہیں، لیکن میں آپ کو بہت زیادہ جو آسان ہے وہ ہے سیرت خاتم الانبیاء مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ آسان، سہل، مختصر اور جامع ہے۔ اگر اس کو ہم پڑھ لیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، جیسے سیرت المصطفیٰ ہے، سیرت النبی ہے، اور بھی اس کے علاوہ بے شمار سیرت کی کتابیں ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ سیرت کا حصہ اعتکاف کے اندر لازمی یاد کر لیں، لازمی اس کا مطالعہ کر لیں۔ تیسرے نمبر پر ہے تجوید، کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے قرآن کریم پڑھنا بہت ساری غلطیوں کو جنم دیتا ہے۔ بے شمار غلطیاں ہیں جو ہمارے قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم جو مسجد کے اندر جو قاری صاحب ہیں یا کسی حافظ صاحب کو بٹھا لیں جس کی کچھ تجوید بہتر ہو، تو اس کے پاس تھوڑا بہت کم از کم ایک پارہ بھی اگر آپ نے 10 دنوں میں پڑھ لیے تجوید کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور تجوید یہ فرض عین ہے، یعنی ہر آدمی کے لیے سیکھنا ضروری ہے، اور جو آدمی بلا تجوید قرآن کریم پڑھتا ہے وہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور کئی دفعہ تو معانی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کے فاسد ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ اس 10 دنوں کے اندر کچھ نہ کچھ تجوید جو ہے آپ اپنی بہتر کر لیں۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر، آپ جب ایک سفر پر جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے گھر میں 10 دن گزارنے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کچھ مواعظ، کوئی اصلاحی کتب وغیرہ وہ اپنے ساتھ لازمی رکھ لیں، تاکہ جب آپ کو موقع ملے وہاں پر آپ ان کتب کا مطالعہ کریں اور ان سے بہت زیادہ استفادہ کریں۔ اس کے بعد ہے کہ یہ تو چلو ہمارے کھانے کے معمولات، سونے کے معمولات، یہ تو چلے ہو گئے۔ جو اصل ہمارے معمولات ہیں ان میں یہ ہے کہ جو نمازیں ہیں، تلاوت ہے، ذکر و تسبیحات ہے، علمی مجالس وغیرہ، ٹھیک ہے، اور صدقہ وغیرہ، یہ ہمارے اصل معمولات ہیں۔ یعنی وہ دیگر معمولات جو پہلے میں نے ذکر کیے وہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم وہ معمولات کرتے کرتے جو ہمارے اصل معمولات ہیں وہ ہم سے چھوٹنے لگ جائیں، ہماری نمازیں لیٹ ہونے لگ جائیں، تکبیر اولیٰ چھوٹنے لگ جائے، اور نماز کا جس کو اہتمام کہا جاتا ہے اور وہ اہتمام ہم سے چھوٹنے لگ جائے۔ تو میں نے یہ بات ترتیب لکھ دی ہیں کہ ہمارا جو دن کا آغاز ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تہجد سے ہوگا، تو اور تہجد کی ہم زیادہ سے زیادہ بھی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو ہیں وہ 4 رکعتیں لازمی پڑھیں، 2 رکعتیں کر کے کوشش کریں۔ ان میں جو پہلی رکعتیں ہیں 2 وہ تھوڑی لمبی، پھر مختصر، اور اس طرح پڑھیں۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے۔ باقی آپ برابر اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4، 6، 8، 10، 12، زیادہ سے بس اتنی آپ پڑھیں۔ تو یہ تہجد کی نماز کا اہتمام فرمائیں۔ اس کے بعد نماز فجر ہے، نماز فجر بھی اپنے وقت پر باہتمام اس کو ادا فرمائیں۔ اس کے بعد ہے نماز اشراق، جو میں نے ریڈ کلر کیا ہوا ہے، سرخ رنگ کی جو نمازیں میں نے لکھی ہوئی، یہ نفل نمازیں ہیں، تو جن کا اہتمام ہم کرنا سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اعتکاف کے بعد، رمضان کے بعد بھی ہم ان نمازوں کا اہتمام کیا کریں گے۔ اس کے بعد ہے نماز اشراق،
نماز اشراق سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس میں نماز کی ترتیب وہی ہے، اور کم از کم آپ 4 رکعتیں یہاں پر پڑھیں۔ اور اس کے بعد ہے نماز چاشت۔ نماز چاشت کا آج کل جو وقت ہے وہ تقریباً 10 بجے کے 10 اور 11 بجے کے درمیان میں ہے، تو یعنی جب سورج تھوڑا زیادہ اونچا ہو جائے تو اس وقت یہ نماز پڑھ لیں، جس طرح سورج کی تپش محسوس ہونے لگ جائے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ سورج گرم ہو رہا ہے، تو یہ نماز چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہر مسجد کے اندر گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پر نماز اشراق نماز چاشت کا وقت بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر نماز ظہر کا اہتمام کریں، نماز عصر ہے، نماز مغرب ہے، اور نماز مغرب کے بعد پھر 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو نماز اوابین کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے 6 نماز پڑھی، 3 رکعت، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اور اس کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھ لی، اور اس کے بعد ہم 6 رکعت نماز اوابین کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی فرما لیں، اور اس کے بعد ہم جو اپنے معمولات ہیں وہ کریں، اور نماز عشاء کی ساتھ پھر تراویح بھی پڑھ لیں۔ نماز عشاء پڑھیں اور تراویح پڑھ لیں، اور تراویح پڑھنے کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں کہ یہ طاق رکھتے ہیں، طاق کراتے ہیں تو جاگنے کا اگر آپ نے معمول بنانا ہے تو جاگیں اور اپنے مقصد کے حصول میں لگ جائیں۔ اگر آپ سو جائیں اور صبح تہجد تک سوئیں اور آرام کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہتری ہے۔ اس کے بعد ہے تلاوت کے کم از کم آپ 5 پارے جو ہے روزانہ کی بیس پہ آپ کریں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس وقت میں جتنی سے زیادہ نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، جتنے زیادہ اعمال حسنہ اپنائے جا سکتے ہیں، ان اعمال حسنہ کو ضرور اپنائیں۔ پھر اس کے بعد ہے ذکر و تسبیحات، اور یہ ذکر و تسبیحات آپ اپنی انفرادی کر لیں۔ ذکر جو آپ کو اپنے شیخ کی طرف سے ملا ہے، یا کوئی آپ کی مسجد میں کوئی اہتمام کیا جا رہا ہے ذکر کا، تو ان میں بھی آپ ضرور شامل ہوں۔ اس طرح آپ اپنی تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طرح پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، اور آیت کریمہ اور درود شریف، تو ان تسبیحات کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ اس کے بعد ہے علمی مجالس۔ آپ کے مسجد میں اگر علمی مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے، جیسے درس حدیث ہے، درس قرآن ہے، اس کے علاوہ اور اگر کوئی عصر کے بعد کوئی بیان ہے، یا عصر کے بعد کوئی مذاکرہ ہے، اور کوئی علمی مجلس ہے، یا کوئی وعظ کے لیے آیا ہوا ہے، یا عشاء کے بعد تعلیم ہے، فضائل اعمال کی تعلیم ہے، تو ان مجالس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں اور علمی فیض وہاں سے حاصل کریں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز صدقہ، کہ آپ جو ہے روزانہ کی بیس پہ یا اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ہی اگر آپ کچھ صدقہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کچھ صدقہ دے دیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ نافع اور بہت زیادہ مفید ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنے مقصد کا، کہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو پرپس ہے اعتکاف سے، وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو اعتکاف کے اندر پا لے، تو یہ ہمارا ایک مقصد ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے تعلق مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق کیسے قائم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز کا حکم نازل ہوا تو صحابہ اکرام بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے، اب ہمیں درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم نے
اپنے تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط کر لینا ہے۔ تو اس مضبوط تعلق کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہمیں نیکیاں کرنا آسان لگیں گی، اعمال حسنہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، ہمارے لیے نماز پڑھنا اور دیگر نیکی کے امور ہمارے لیے بہت زیادہ سہل اور آسان ہو جائیں گے، اور ہماری مشکلات انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے اتباع سنت، یعنی ہم نے جو کام بھی کرنا ہے، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ دنیاوی ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو بہت زیادہ مقدم رکھنا ہے، اور اسی کو فالو کرنا ہے، اور اسی کی اتباع کرنی ہے۔ اور ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ ہمارے نوکری ہے، چاہے ہمارے کوئی اور معاملات ہیں، تو ہر لحاظ سے ہم سنت کو اور جائز اور ناجائز کو مقدم رکھیں گے۔ گھریلو معاملات میں ہم سنت کی اتباع کریں، اس طرح جو دوستوں کے ساتھ میل جول ہے اس کے اندر بھی ہم اتباع سنت کا اہتمام کریں۔ اور اس طرح جب ہم مسجد کے اندر رہ رہے ہیں اور ایک دینی ماحول اور ایک پر نور ماحول کے اندر ہم 10 دن گزارنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں پر سنت کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ ہم نے اتباع سنت کو اپنانا ہے، اور جہاں پر ہمیں سنت کی مخالفت مول لینی پڑے تو ہم مخالفت نہیں کریں گے، اور ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر میں نے ذکر کیا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم بہتر کس لحاظ سے ہوئے ہیں۔ یہ ہم روز جو ہے اپنا دیکھیں کہ ہم نماز کے لحاظ سے بہتر ہوئے ہیں، کہ نمازیں ہمارے اعتکاف سے پہلے کیسی تھی اور اعتکاف کے دوران ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ ہماری نمازیں پہلے خشوع خضوع کے ساتھ تھیں، اب ہماری خشوع خضوع کے ساتھ ہیں، ان خشوع خضوع میں جو اضافہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے، اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ ہم بہتر ہو رہے ہیں یا کمزور ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح پہلے ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، یعنی جیسے ہی وقت ہوا نماز کا اس وقت مسجد میں گئے، اور جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا تو فوراً ہی مسجد سے نکل آئے۔ تو یہ مسجد کا یہ نماز کا اہتمام نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی اذان ہو تو انسان کوشش میں لگ جائے کہ اب میں نے مسجد کی طرف جانا ہے اور نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہم اخلاق کے لحاظ سے کیا ہمارے اندر بہتری آئی ہے، کیا ہم نے کچھ نئے اخلاق اپنائے ہیں۔ اور اخلاق میں اب بے شمار چیزیں ہیں، اور ایسے اخلاق بد جو ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، جو ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہونے چاہیے، کیا ہم نے وہ اخلاق تو نہیں اپنا لیے، یا وہ اخلاق ہم سے چھوٹ گئے ہیں اور اس کی جگہ پر اعمال حسنہ آ چکے ہیں، اور ہم نے اعمال بد کو چھوڑ کر اعمال حسنہ کو مستقل طور پر تا حیات اپنا لیا ہے۔ مثلا ہمارے اندر عام عادت ہے غیبت کرتے تھے، تو اب ہم نے غیبت کرنی چھوڑ دی ہے، یا ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ہم دھوکہ دہی کر رہے تھے، دھوکہ دہی چھوڑ دی۔ اس کے علاوہ جو ہم اور غیر اخلاقی کام وہ سر انجام دے رہے تھے، تو تہیہ کر لیا ہے کہ اب وہ ہم نہیں کریں گے، تو ہمارے اخلاق کے لحاظ سے ہم اخلاق کے لحاظ سے بہتری کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف گامزن ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اعتکاف کے اندر ہمیں تعلیم کے لحاظ سے کیا فائدہ ہوا ہے، تعلیمی لحاظ سے ہماری کیا بہتری ہوئی ہے، کیا ہم نے قرآن کریم سمجھنا شروع کر دیا، کیا ہماری تجوید بہتر ہو گئی، کیا ہم نے سیرت رسول کا مطالعہ کر لیا، کیا ہم نے علمی مجالس سے فائدہ اٹھا لیا، کیا احادیث مبارکہ کو سمجھنا شروع کیا ہے۔ تو ہم یہ روز کے روز ہمارا کام ہے کہ ہم ان 4 چیزوں کو ضرور دیکھیں
کہ تعلیم کے لحاظ سے بھی ہم کتنی ترقی کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد ہے اعمال کے لحاظ سے. اب اعمال ہمارے جو تھے پہلے اعتکاف سے پہلے کیا اعمال تھے، اور اعتکاف کے بعد ہمارے کیا اعمال ہو رہے ہیں، اور اعتکاف کے دوران ہم کس کس عمل کو چھوڑ رہے ہیں اور کس کس عمل کو ترک کر رہے ہیں اور کس کس عمل کو اپنا رہے ہیں، اور آیا اس میں ہمارے لیے بہتری ہوئی ہے، ہماری ترقی ہوئی ہے، یا ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں یا پہلے سے کمتر ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے مد نظر رکھنی ہے. مثلا تہجد نہیں پڑھتے تھے، اب ہم تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال کے لحاظ سے بہتری ہے. اوابین پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح ہم جو ہے دیگر ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور اپنا معمول بنا لیا ہے. تو یہ اعمال کے لحاظ سے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد ہے احتساب. تو احتساب کا جو بہترین وقت ہے کہ وہ رات کو سونے سے 5 منٹ پہلے آپ اپنا محاسبہ خود کر لیں. جب آپ اپنا محاسبہ خود کریں گے تو لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ آپ کا محاسبہ کریں یا آپ کا احتساب کریں. تو رات کو سونے سے 5 منٹ پہلے آپ پورے دن کے اعمال کو سوچیں کہ آج آپ نے کن کن چیزوں کے اندر بہتری لائی ہے اور کن کن چیزوں کے اندر کمی کوتاہی چھوڑ دی ہے. تو سب سے پہلے ان میں ہے کہ آپ نماز کا احتساب کریں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، کتنی نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں بغیر اہتمام کے پڑھی ہیں، کتنی نمازیں آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں آپ نے بغیر تکبیر اولیٰ کے پڑھی ہیں، کتنی نمازیں آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں آپ نے بغیر خشوع اور خضوع کے ادا کی ہیں. پھر دوسرے نمبر پر ہے اعمال کا احتساب کہ آپ نے ذکر و اذکار کا کتنا اہتمام کیا ہے اور کتنی کوتاہی ہوئی ہے، اور تلاوت کا کتنا اہتمام کیا ہے، کتنی کوتاہی ہوئی ہے. علمی مجالس میں آپ نے اس کو غور سے سنا ہے، اس کو سمجھا ہے، یا آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، تو اس کے اندر آپ نے کمی کوتاہی چھوڑی ہے. اس کے بعد آپ نے اخلاق کا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے اخلاقی لحاظ سے کتنی بہتری آج لائی ہے اور کتنی کمی اور کوتاہی چھوڑی ہے. کیا آج ہم نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی تو نہیں کی؟ کیا کسی کے ساتھ کوئی سخت لہجہ تو استعمال نہیں کیا؟ ہو جاتا ہے کہ جب کچھ بندے ایک جگہ پر ایک ماحول میں اکٹھے رہتے ہیں تو انسان بور ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ وانما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان اور طاقتور آدمی وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ رہا ہے، بلکہ طاقتور آدمی اور پہلوان آدمی تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پار لے، اس کو کنٹرول کر لے. تو ہم جب ایک ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی کچھ سچویشن یا اس طرح کے کچھ حالات پیدا ہو جائے تو کوشش کریں کہ ان ایسے حالات پیدا نہ ہوں. اگر خدا نہ خواستہ اگر پیدا ہو بھی جائے تو ان کو سلجھانے کی کوشش کریں اور بہتری کی طرف جانے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان اعمال کو سلجھا نہیں پا رہے یا اس خرابی کو سلجھا نہیں پا رہے تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اور خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اعمال اور اپنے مشن کی طرف گامزن رہیں. پھر یہ 3 چیزیں کرنے کے بعد آپ نے روزانہ ایک اپنا نتیجہ نکالنا ہے کہ ہم نمازوں کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے میں کس نتیجے پر پہنچا ہوں. آیا میں نے 50% بہتری کی طرف آیا ہوں، میں 75% بہتری کی طرف آیا ہوں، میں 20%
बेहतरी की तरफ आया हूँ, मैं 5% बेहतरी की तरफ आया हूँ, या मैं बिल्कुल ही बेहतरी की तरफ नहीं आया और मुझे ज़रूरत है कि मैं बेहतरी की तरफ आ जाऊँ। तो ये रोज़ का हमारा मुहासबा होगा। तो ये 4 चीज़ें हमने जिनको मद्देनज़र रखना है, उनमें सबसे पहले है मामूलात, दूसरे नंबर पर है मकसद, और तीसरे नंबर पर जो है हमारे ये बेहतरी, और चौथे नंबर पर है हमारा एहतिसाब। तो ये 4 चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है। तो इनकी आसानी के लिए ये एक चार्ट तरतीब दिया गया है कि ये चार्ट 10 रोज़ा एहतिकाफ, ये एक चार्ट जो है आप अपने पास एक कागज़ पर बना लें और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसमें ये एक तरतीब से मैंने बनाया है, इसके अंदर आप अपनी तरफ से भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ें रखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। कि सबसे पहले नंबर शुमार, यानी हमने 10 दिन रहना है, तो ये 10 दिनों की मुकम्मल एक तरतीब बन गई है। फिर उसके बाद पहले नंबर पर जो चीज़ है वो है नमाज। हमने नमाज के अंदर देखना है, ये आप देख लें कि आपकी बेहतरी आई है या नहीं आई है, ये कमी कोताही हुई है, ये नमाज कोई छूटी है नहीं छूटी है, सारी नमाज़ें एहतमाम के साथ पढ़ी हैं, मुकम्मल नवाफिल जो नफल नमाज़ें हैं उनका भी एहतमाम किया है, और इसके अलावा आपने सलात व तस्बीह पढ़ी है, और दीगर जो है नमाज़ों का एहतमाम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो वो लिख लें, अगर आप यहाँ नंबर लगाना चाहें तो आप अपने नंबर भी लगा सकते हैं कि आप 10 नंबर, मसलन 10 नंबर आप कहते हैं कि आप 10 नंबर होने चाहिए, और उनमें से अगर कमी कोताही है, थोड़ी बहुत कमी कोताही है तो 9 नंबर, और थोड़ी ज़्यादा है तो 8 नंबर, और अगर आपको 50% नमाज़ों में कमी नज़र आई है तो आप 5 नंबर, अगर 50% से भी नीचे आपको कमी लगी है, महसूस हुई है, तो आप 3 नंबर, 2 नंबर अपने हिसाब से जो आप मुनासिब समझते हैं आप अपने नफ्स को वो नंबर दें। फिर इसके बाद है दूसरे नंबर पर तिलावत, कि आपने तिलावत में कितनी कोताही की और कितनी बेहतरी लाई। अगर आपने मुकम्मल तरीके से 5 पारे तिलावत किए हैं तो आप अपने आप को 10 नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये नई तजवीद की गलतियाँ थी, कुछ नंबर आप खुद से ही कम कर लें। इसके बाद है इल्मी मजलिस। इल्मी मजलिस से आपने कितने % फ़ायदा उठाया है? 50%, 100%, 70%, 25%, 20%, 10% या बिल्कुल ज़ीरो? आपने कितने % फ़ायदा उठाया है? इसमें भी आप अपने नंबर लिख सकते हैं। मसलन 10 नंबर हैं, अगर आपने आधा समझा है, आधा नहीं समझा है, तो आप जो है 5 नंबर लगा लें, या आपने आधे से ज़्यादा समझ ले, आधे से ज़्यादा समझा हुआ है, समझा है उस मजलिस को, तो आप अपने 7 नंबर लगा लें। और अगर आपने आधे से भी कम समझा है, बहुत ज़्यादा कम समझा है, तो 2 नंबर, 3 नंबर आप जो मुनासिब समझ रहे हैं वो लगा दें। फिर उसके बाद है तफ़क्कुह और ज़िक्र व तस्बीहात, कि आपने कितना कस्ब फैज़ किया है। कस्ब फैज़ चाहे वो इल्मी सतह पर हो, चाहे वो रूहानी सतह पर हो, यानी आपने इल्म कितना अपनाया है, कितना फ़ायदा हासिल किया है, तफसीर कुरान से कितना फ़ायदा हासिल किया है, सीरत रसूल से कितना फ़ायदा हासिल किया है, तजवीद कितनी बेहतर पढ़ी है, और इसके अलावा आपने इस्लाही मवाइज़ का जो मुताला किया है वो कितना किया है, और कितनी अपने अंदर रूहानियत बढ़ाई है, और इस तरह ज़िक्र व तस्बीहात में कितने ज़िक्र किया है, कितनी तस्बीहात पढ़ी हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को मिला के अगर आप ये समझते हैं कि आप बेहतरी की तरफ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, एक्सीलेंट हैं, तो आप अपने आप को 10 नंबर दें। अगर आप ये समझते हैं कि आपने आधा काम किया है और आधा काम अधूरा छोड़ा है, तो आप अपने आप को 5 नंबर दें। और या आप समझते हैं कि आपने थोड़ी बहुत ही कोशिश की है और आपको ज़्यादा लॉस हुआ है, ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उसकी इतलाफ़ी करने का इरादा है, तो इसमें आप अपने आप के 3 नंबर, 2 नंबर जो मुनासिब समझ रहे हैं वो लगाएं। फिर
پھر اس کے بعد ہے استغفار. یہ استغفار یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ اگر ہم اپنے اعتکاف کے علاوہ بھی ہم استغفار کو اپنا معمول بنا لیں. انسان کی موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. انسان نے کب جانا ہے کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے. کسی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ اس نے اس وقت جانا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں یہاں دنیا سے چلے جانا ہے. تو اس وجہ سے استغفار جو ہے یہ ہر لمحہ بلمحہ انسان کرتا رہے اور اپنے معافی کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتا رہے اور اپنی معافی. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صلاۃ حاجت پڑھیں. جب رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی معافی پر شرمندہ ہوں اور اپنی معافی طلب کریں. اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں, اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم فرما لیں. تو یہ استغفار آپ نے کیا ہے تو آیا آپ نے کیا ہے تو 10 نمبر. اگر آپ نے کوئی کمی کوتاہی چھوڑی ہے تو 5 نمبر, 7 نمبر, 3 نمبر جو آپ مناسب سمجھ رہے ہیں وہ آپ یہاں لگا لیں. پھر اس کے بعد ہے مذاکرہ. یعنی یہ ساری چیزیں ملا کے جو میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا تھا بہتری والا, اس بہتری میں ان ساری چیزوں کو ملا کے آپ نے کتنے مذاکرہ کیا ان چیزوں کا, اپنے اندر امپروومنٹ اور اپنے اندر بہتری لائی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ملا کے آپ نے کتنا فائدہ گین کیا ہے, کتنا فائدہ کمایا ہے, کتنا کسب کیا ہے, چاہے وہ علمی سطح پر ہو, روحانی سطح پر ہو, قرآنی سطح پر ہو, نمازی سطح پر ہو, ذکری سطح پر ہو. ہر لحاظ سے آپ کتنے بہتر ہوئے ہیں. تو ان کا ایک پرسنٹیج نکال کے مثلا یا آپ نمبر لگا لیں کہ مثلا آپ نے آج جو ہے پہلے دن میں آپ نے 50% کمایا ہے اور آپ نے 70% کمایا ہے, آپ نے 20%, 20%, ٹھیک ہے, اور 30%, 35% جو آپ مناسب سمجھ رہے ہیں, 2, 3, 4, ٹھیک ہے, جو آپ مناسب سمجھ رہے ہیں اس لحاظ سے آپ یہاں پر نمبر لگائیں. پھر اس کے بعد کیفیت کے خانے میں دیکھیں کہ آپ نے کیا کمی چھوڑی ہے, اس کو یہاں لکھ لیں اور اپنے نمبروں کو جمع کریں. روز اپنے نمبروں کو یہاں پر جمع کریں اور پہلے دن کے نمبر دیکھیں, پھر دوسرے دن کے نمبر دیکھیں, تیسرے دن کے نمبر دیکھیں, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, 9واں, 10واں. تو یہ 10 دن کے نمبر دیکھیں کہ آپ کے جو نمبر ہیں پہلے دن کے نمبر آخری دن کے نمبر کے سے کم ہیں یا زیادہ ہیں. اگر آپ کے نمبر زیادہ ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اعتکاف سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے, اور اگر آپ کے نمبر پہلے دن کے نمبر سے کم ہیں تو آپ کو یہاں پر فائدہ تو ہوا ہے, آپ کو ثواب تو ہوا ہے, لیکن جو آپ کو یہاں پر سیکھنے کو ملا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ دوبارہ موقع ضرور دے گا کہ انشاءاللہ آپ اپنے اعتکاف کو ایک بہت زیادہ فائدہ مند بنا سکیں گے اور اس کو بہتر بنا سکیں گے. اب یہ سیشن یہاں پر فائنڈ اپ ہو رہا ہے تو ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سوالات, کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں بات رہ جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ کے پاس مسئلہ ہو, کسی قسم کی آپ نے کوئی بات ہم سے شیئر کرنی ہو تو کمنٹس میں وہاں پوچھ لیں, یا اسی طرح واٹس اپ نمبر جو ہے یا اس طرح حاشیہ گروپ کے اندر شامل ہو کر بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارا جو حاشیہ گروپ ہے وہ 2 گروپ ہم نے بنائے ہوئے ہیں, ایک صرف حضرات کے لیے اور ایک صرف خواتین کے لیے. تو دونوں جو ہیں بہت ہی احسن اور بہترین انداز سے اصلاحی کام کو اپنائے ہوئے اپنے راہ پر اور اپنے سیدھے راستے کی طرف گامزن ہیں. تو یہ سارے باتیں کرنے کے جو مقصد ہے کہ ہمارا جو اعتکاف ہے, ہم جس راستے پر
آج عزم کر لیا ہے اور کل انشاءاللہ نماز مغرب سے پہلے ہماری جو ہے مسجد کے اندر یا خواتین جو ہے اپنی مخصوص جگہوں پر اہتمام فرما لیں گی اپنے اعتکاف کا. تو اہتمام فرمانے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو اپنا معمول بنائیں گے اور ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے اور ان کو اپنا کر انشاءاللہ اعتکاف کو فائدہ مند بنائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ جس مسجد میں بیٹھ رہے ہیں تو وہاں ان کا اگر کوئی اب دوسرا معمول ہے ان معمولات سے ہٹ کر ہے تو آپ وہ معمول زیادہ اپنائیں اور وہ جو اجتماعیت ہے اور وہ جو گیدرنگ ہے اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا. تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اور ہمارے جو فیس بک پیج ہے مہتاب احمد آفیشیل کے نام سے اور اس طرح ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ مہتاب احمد 690 اور ہمارا یوٹیوب چینل آن لائن دین کے سب آپ ان کو فالو کریں اور اپنی دینی جو ہے مواد اور دینی معمولات کو بہتر سے بہتر کریں. اور آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی مشورہ ہو یا کوئی پیغام ہو وہ ہم سے ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگلے سیشن تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.